اب امام علی مقام نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب جب آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کی تو یہ خبر شہر مکہ میں گشت کرنے لگی۔ اب ہر طرف سے رنج و غم کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مکہ معظمہ میں جو موجود تھے صحابی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حاضر ہوئے اور امام علی مقام کو سینے سے لگا لیا اور رو رو کر عرض کیا کہ آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے آپ کوفے نہ جائیں، کوفے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی رو رو کر گزارش کی کہ جناب آپ کوفے جانے کا ہرگز نام نہ لیں، حتیٰ کہ تمام صحابہ نے امام علی مقام کو کوفے جانے سے بے حد روکا، کیونکہ پہلی بے وفائی جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کی تھی آپ کو یاد دلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم جانتے ہیں آپ سفر جو ہے وہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے، آپ ترک وطن ہی چاہتے ہیں، تو بجائے کوفے کے آپ بصرہ تشریف لے جائیں، کیونکہ وہاں حضور کے بہت سے صحابہ موجود ہیں، وہ آپ کی ہر طرح کی مدد کریں گے۔ لیکن امام علی مقام کوفہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر ابن زیاد نے کوفے سے لے کر مکہ تک جاسوسی کا جال بچھا رکھے ہیں۔ اب جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ حضرت عباس ابن علی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کون کون ہے اہل بیت کا اس میں شامل۔ حضرت عباس ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت علی ابن حسین، حضرت عبداللہ ابن حسین، حضرت زین العابدین ابن حسین، حضرت علی اکبر ابن حسین، حضرت علی اصغر ابن حسین، حضرت ابو بکر ابن حسین، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت اون بن عبداللہ، حضرت زینب کے فرزند حضرت محمد، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت ابن مسلم بن عقیل، یہ تمام حضرات اہل بیت مصطفیٰ تھے۔ ان کے علاوہ 41 حضرات اور بھی امام علی مقام کے حضرات تھے۔ جب امام علی مقام مکے سے کوفے کی جانب سفر کرنے والے تھے تو ذی الحج کی 8 تاریخ 60 ہجری مطابق 9 ستمبر 681 عیسوی تھی۔ تمام مکہ شہر پر اداسی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ آپ کعبے کا آخری طواف کرتے ہیں اور کعبے کا غلاف پکڑ کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ امام علی مقام کعبے کا غلاف پکڑ کر فرما رہے ہیں اے غلاف کعبہ تیرا دیدار آخری ہے۔ سنگ اسود کو بار بار بوسہ دیتے ہیں، حتیم کو حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب امام علی مقام کا قافلہ مکہ معظمہ سے نکل رہا ہے تو اب کعبہ کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کاروان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حد سے گزر کر زرود میں پہنچا، جہاں پر زہیر ابن قیس حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر کوفے جا رہی تھی، جب انہیں یہ معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے شوق شہادت میں سفر کر رہے ہیں تو زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساتھ چلنے کے لیے اجازت طلب کی۔ امام حق نے اجازت دے دی۔ زہیر کے ہمراہ زہیر کی بیوی بھی تھی جس نے شوق شہادت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو زہیر نے اسے فوراً طلاق دے دی۔ اب آپ چلتے جاتے ہیں، منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ 6ٹھی منزل پہ پہنچے اور جس منزل پر آپ پہنچے اس منزل کا نام تھا زوالہ، اور اپنے قافلے کو یہاں بٹھایا اور سلطان کربلا نے یہاں بھی اپنے تمام رفیقوں سے ارشاد فرمایا آج ہم کسی مصیبت میں ہوں تو ہم سوچتے ہیں، ہم اس بات پہ غور و فکر ہوتے ہیں کون ہمارا ساتھ دے گا کون نہیں، قربان جائیں سلطان کربلا پر۔ اور آپ اپنے ساتھیوں سے کیا فرما رہے ہیں، اور اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ میرے سبب تم لوگ مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہوتے ہو، میں باخوشی تم سب کو لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہاں پر سلطان کربلا کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ نہ رہو، تم اپنے آپ کو میری وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالو، تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ حضرت سعد بن عبداللہ قربان جائیں وہ رفیق بھی عظیم رفیق تھے، وہ رفیق بھی باکردار تھے، وہ رفیق بھی باوقار تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے کاش اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کرے اور ہر مرتبہ میری لاش کو جلا کر خاک کر دے تب بھی میں حضور کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، کاش میرے تمام اہل و عیال آپ پر قربان ہو جائے، خدا آپ کو بچا لیتا۔ اور انہوں نے یہ کہا۔ امام علی مقام 6ٹھی منزل سے جاتے ہیں، پھر
منزلیں پار کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ چنانچہ علی مقام جو ہے جب پہنچے اپنی منزل پہ، مقام طب پر پہنچے جس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب کربلا کے بارے میں سنتے جائیں، کربلا کا مطلب کیا ہے، کربلا کا تعارف، کربلا کیا تھی اور کیا ہے، اس سرزمین کا کیا نام ہے۔ یہ لفظ کربلا ایک مخصوص قسم کی گھاس کو بھی کربلا کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر وہ گھاس بکثرت پائی جاتی تھی، اس لیے اس کا نام کربلا رکھا گیا۔ روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر پہنچے تو آپ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام نے اسے جتنا بھی چابک مارے اس نے وہاں سے قدم نہ اٹھایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے نانا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کو کربو بلا یعنی درد، بلا، آزمائش اور ابتلا سے تفسیر کیا کہ کربلا کا مطلب کربو بلا۔ امام علی مقام یہاں پر پہنچ کر ٹھہرے اور اپنے تمام رفیقوں سے فرمایا کہ ایک روز میں اس مقام پر اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا تو میرے والد نے اس جگہ کو دیکھا۔ اب آپ نے غور یہ کرنا ہے، جس بات کو پتا ہے میرا تمام گھرانہ یہاں شہید کر دیا جائے گا اور آپ اپنے بیٹے کو لے کر اسی سرزمین پر لے کر جا کر کہتے ہیں اور بتاتے کیا ہیں، ذرا سنیے۔ تو میرے والد نے اس جگہ کو دیکھا اور زاروں قطار روتے ہوئے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کے چشم و چراغ، جہاں آل رسول کے خیمے آ کر نصب ہوں گے، جہاں ہاشمی شہزادوں کو ایک ایک بوند پانی سے ترسایا جائے گا۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ نور نظر، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اپنا سر دین کی بقا کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ امام علی مقام نے اس جگہ خیمے لگانے کا حکم دیا اور فرمایا زمین پر جس جگہ میخ گاڑی جاتی تھی اس جگہ سے تازہ خون نکل آتا۔ آپ نے خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ جب میخیں گاڑی تو ابھی کوئی شہید نہیں ہوا، میخیں گاڑی جا رہی ہیں، پہلے شہادت پا رہی ہیں، بعد میں زمین رو رہی ہے خون کے آنسو پہلے، اور جب میخیں گاڑی گئی تو زمین نے بھی خون اگلنا شروع کر دیا، اور جس درخت کی شاخ توڑی جاتی تھی اس شاخ سے خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ یہ مقدس قافلہ 2 محرم 19 اکتوبر نینوا کے میدان میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ محرم کی 9 تاریخ ہے، امام علی مقام کی یہ آخری نماز ہے۔ آپ یہ آخری نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کے امام علی مقام نے اللہ سے دعا کی۔ 9 محرم پنج شنبہ کی رات ہے جو کہ اہل بیت مصطفیٰ کی آخری رات ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ ہماری آخری رات ہے، ہمارا کام کیا ہوگا، ہم کیا وصیتیں کریں گے، ہم اپنی جائیداد کو لے کر بیٹھ دیں گے، تم یہ لے لینا، تم یہ لے لینا، ہم جائیدادوں کی باتیں کریں گے، ہم دنیا کی باتیں کریں گے، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کے گھرانے پر۔ اور آپ کیا رہے ہیں، امام علی مقام فرزند مسلم اور مسلم کے بھائی سے فرما رہے تھے کہ تم میرے شہید بھائی مسلم کی نشانی ہو، میرے دل کی شادمانی ہو، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ ہر مجاہد نے امام علی مقام کے قدموں پر 1000 جانیں قربان کرنے کا اظہار کیا۔ شب عاشوراء کی کیفیت عجب تھی۔ امام علی مقام اہل بیت کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پرنم ہو کر کہتی ہیں کاش موت آج میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ آج فاطمہ میری ماں، میرا باپ علی، میرے بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، میرے ماں جائے بھائی ان سب کے تم ہی جانشین ہو اور ہم لوگوں کا سہارا ہو۔ آپ نے بہن کو جواب دیا، بہن حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو، بہن میں آپ پر قربان، میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام علی مقام فرماتی ہیں بہن ذرا چین سے رہنے دو۔ حضرت زینب فرماتی ہیں بھائی آپ کا الگ ہونا میرے جگر کے ٹکڑے کیے دیتا ہے۔ جس بہن کو پتا ہو میرا بھائی دنیا سے جانے والا ہے، یہ ظالم میرے بھائی کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے
بہن کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھا، رومال سے منہ صاف کیا۔ جب حضرت زینب کو کچھ ہوش آیا، امام علی مقام نے کہا، بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن سب کو موت آئے گی اور اس زمین کے سب باشندے مر جائیں گے۔ بہن صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ بہن میری شہادت کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ یہ اب غور سے سننا، جو لوگ اپنے پیاروں کے مرنے پر بین کرتی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں اور اونچی رونا روتی ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر، یہ اسلام میں حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم یہ کہیں تم ہمارا غم نہیں سمجھ سکتے، کیا امام حسین سے بھی بڑا تم لوگوں کا غم ہے؟ کیا امام حسین سے بڑا ہمارا غم ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تسکین و صبر رضا کی تلقین فرما کے بڑی استقلال کے ساتھ خیمے سے باہر جلوہ گر ہوتے ہیں۔